مصطفیٰ کا گھرانہ جنیٹا میں ہے، قادری آستانہ جنیٹا میں ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، صحیح بتاؤں، یہ شادی کس کے گھر ہو رہی ہے؟ کیا نام ہے؟ یوسف بھائی۔ کہاں ہے یوسف بھائی؟ دولہا کدھر ہے دولہا؟ اچھا، دولہا کو بھی بلائے، اس کی شادی کی محفل ہے یہ یادگار محفل ہے، اس میں تو دولہا کو ہونا چاہیے تاکہ اپنے بچوں کو بتائے۔ ہاں، میری تقریر سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ایمان، بڑے دل سے میں تقریر کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میری نیٹ پہ آپ نے ہزاروں تقریریں سنی ہوں گی، الحمدللہ مجھے اتنی تقریریں یاد ہیں کہ آپ ایک مہینے تک بلواؤ گے بولتا رہوں گا، لیکن میں وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ میڈیکل میں تو لاکھوں دوائیاں رکھی ہیں، تمہارے بیکار ہیں، تمہارے کام کی تو وہی ٹیبلیٹ ہے جس سے تیرا درد رک جائے، ہے نا بھائی؟ ہزاروں دوائیاں رکھی ہیں میڈیکل میں، تیرے کس کام کی؟ تیرے کام کی تو وہی ہے نا جس سے تیرا درد رک جائے، ہے نا؟ بہت سے لوگوں نے فرمائش بھی کی ہے اور مجھے نیٹ پہ سن کے جانتے ہیں، انہوں نے وہ تقریر کی تھی، وہ کی تھی، سب کی ہے، فرمائشیں کی ہیں، لیکن میں وہ ٹیبلیٹ دے رہا ہوں جس سے تیرا درد رک جائے۔ میری دکان میں تو ہر طرح کا مال ہے، مگر میں تجھے وہ دے رہا ہوں جس کی تجھے ضرورت ہے۔ یہ شادی ہو رہی ہے یوسف بھائی کے گھر ہو رہی ہے نا، ان کی جب شادی رکھی گئی ہوگی ان کے گھر، تو ان کے گھر والوں نے تیاری کی ہوگی مہینوں پہلے سے، ہے نہیں؟ ان کے محلے والوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے تیاری کی ہوگی نا، کیونکہ شادی ہے نا۔ ان کے ماما نے، چاچا نے، تایا نے، خاندان نے، سب تیاری میں لگے، کیوں؟ یوسف بھائی کے گھر شادی ہے، ڈیٹ رکھ گئی۔ لیکن آگے سے لے کے پیچھے تک مجھے بتاؤ، جو ڈیٹ رکھ جاتی ہے شادی کی، 100% یقین نہیں ہے کہ وہ شادی ہو جائے، بات ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ ہو جائے۔ کبھی کبھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باراتیں لوٹ جاتی ہیں، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی تو ایسا دیکھا گیا کہ نکاح پڑھتے پڑھتے رہ گیا اور بارات واپس، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی تو شادی کی ڈیٹ رکھ کے شادی پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بھائی ہوتا ہے۔ ایک ہے موت کی ڈیٹ جو اللہ نے رکھی ہے، شادی کی ڈیٹ تم نے رکھی ہے، موت کی ڈیٹ کس نے رکھی ہے؟ اور اللہ نے موت کی ڈیٹ رکھ کے اعلان کر دیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ نے موت کی ڈیٹ رکھی اور ڈیٹ رکھ کے کیا اعلان کر دیا کہ جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سانس کے اللہ نے ڈیٹ رکھ دی، ڈیٹ فکس ہے۔ اور یہ آگے سے لے کے پیچھے تک بات اور سن لو، جسے موت کا ٹائم آ گیا اسے مرنا ہے، کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اچھا ایک بات اور سن لو، کسی کی موت کی تاریخ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور جو ایک بار مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی قرآن کا اعلان ہے۔ ہم نے کئی جگہ یہ سنا ہے، کئی جگہ لوگوں کو، بڑے بڑے بوڑھے لوگوں کو کہتے سنا کر، ہم فلاں جگہ گئے، وہاں میت میں مولانا صاحب پتہ کیا ہوا، وہ آدمی مر گیا تھا، اسے غسل کرانے لگے، جب کفن پہنایا تو زندہ ہو گیا۔ کئی جگہ یہ سنا ہے میرے بھائیوں، وہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، سکتے کا مرض ہو سکتا ہے، کبھی کبھی انسان کا ہارٹ رک جاتا ہے، نبض رک جاتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مر کے کوئی زندہ نہیں ہوتا، مر کے کوئی زندہ۔ ایک آدمی تو یہاں تک کہہ رہا معاذ اللہ یہ کفریہ جملہ ہے، مگر نقل کفر کفر نہ باشد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہا ہے کہ وہ آیا، اس سے پوچھا بھائی تم تو مر گئے زندہ ہو گئے، تو کہنے لگا، وہ آ کے یہ کہنے لگا وہ فرشتوں سے دھوکا ہو گیا تھا، ایک نام کے دو لوگ تھے، تو وہ مجھے اس کی جگہ مجھے لے گئے، پھر وہاں جا کے گھپلا پڑا کہ ارے یہ وہ والا تھوڑی ہے، وہ ہے اس کا والا ہے، تو پھر مجھے چھوڑ کے گئے اور اسے لے کے گئے، یہ کفر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ نہ اللہ سے دھوکا ہوتا ہے اور نہ اللہ کے فرشتوں سے دھوکا ہوتا ہے، لیکن میں نے نقل کیا، نقل کرنا کفر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن کوئی یہ مان لے اس چیز کو تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ نہ اللہ سے دھوکا ہوتا ہے نہ اللہ کے فرشتوں سے ہوتا، اور جسے موت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا اللہ معاذ اللہ دھوکا کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جہالت ہے۔ ان لوگوں ذرا غور کرو، موت کا وقت فکس، کیا ہے موت کا وقت؟ فکس، بالکل فکس، ڈن کر دیا اللہ نے۔ یہ میں ہزاروں سال پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک نبی تھا اللہ کا جس کا نام تھا حضرت سلیمان۔
حضرت سلیمان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، ہواؤں پر، دریاؤں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، سب پر حضرت سلیمان کی حکومت چلتی تھی۔ ایک شخص حضرت سلیمان کے دربار میں کھڑا تھا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، چند منٹ اس کے مرنے میں بچے ہیں، اور جہاں مرنے کی جگہ اللہ نے فکس کی تھی وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے۔ چند منٹ بچے ہیں مرنے میں، اور جو جگہ مرنے کی اللہ نے فکس کی ہے وہ کتنی دور ہے؟ ہزاروں میل دور۔ موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا فلاں بندے کی روح نکالنے کا ٹائم ہو گیا، تو نے جو اس کی موت کا وقت فکس کیا تھا مولا وہ وقت پورا ہو چلا ہے، مولا چند گھڑیاں باقی ہیں، اور یہ تو حضرت سلیمان کے دربار میں کھڑا ہے، اور مولا تو نے جو اس کی مرنے کی جگہ فکس کی ہے وہ جگہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ اے میرے پروردگار، اب اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا اور جگہ بدلتی نہیں، جس جگہ تو نے لکھ دیا اسی جگہ مارا جاتا ہے۔ اب مولا چند لمحے باقی ہیں، اس جگہ پہ یہ کیسے پہنچ پائے گا؟ وہ جگہ تو ہزاروں میل دور ہے۔ کیا اس کی موت کو ڈیلے کیا جائے گا کہ اسے مہلت دی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا فرشتے نہیں، ہمارے فیصلے اٹل ہیں، ڈیلے نہیں کیا جائے گا، مہلت نہیں دی جائے گی، یہ اسی وقت مرے گا جو ہم نے لکھا ہے۔ عرض کی مولا تو پھر کیا جگہ بدلی جائے گی؟ کیا جگہ بدلی جائے گی؟ رب نے فرمایا او فرشتے جگہ بھی نہیں بدلی جائے گی، جگہ بھی وہی ہوگی، وقت بھی وہی ہوگا۔ عرض کی مولا پھر ٹائم تو بچا ہی نہیں، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی، وہاں کیسے پہنچے گا یہ؟ رب فرماتا ہو فرشتے تو اس اسباب کو نہ دیکھ، مسبب الاسباب کو دیکھ۔ میں رب ہوں نا، سبب تو میں پیدا کرتا ہوں۔ لوگو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ہمت نہ ہارنا، کسی بھی معاملے میں ہمت نہ توڑنا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کبھی کبھی انسان اللہ انہیں بھی شفا دے دیتا جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج کر کے منع کر دیا ہوتا ہے نا۔ کبھی امید نہ توڑنا، رب کی ذات بہت پاور والی ذات ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، اللہ جو چاہے۔ حضرت زکریا 80 سال کے ہو گئے، کتنے سال کے؟ 80 سال کے۔ یہ چادر والے اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائی اٹھ کے جانے کی تقریر نہیں ہے، بیٹھ کے سنو۔ ارے سنو گے کہ ختم کر دیں؟ بتائیے، سنو نا، سنیے۔ ماشاءاللہ 80 سال کے ہو گئے، 80، اولاد نہیں تھی، مگر نا امید نہ ہوئی، اللہ سے دعا کرنے لگے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا مانگی اولاد کی۔ اللہ نے کہا اے فرشتے زکریا کو خوشخبری دے دے کہ ہم نے دعا بھی قبول کر لی اور اولاد بھی دیں گے۔ فرشتے نے کہہ دیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے بیٹا دیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، تمہیں یحییٰ دیا جائے گا۔ دعا بھی کر لی، دعا قبول بھی ہو گئی، مگر پھر کہنے لگے یا اللہ یہ ہوگا کیسے؟ وامرأتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہو گئی۔ بانجھ سمجھتے ہو؟ جب عورت 60 سال کے اوپر پہنچتی ہے، 55-60 سال میں، تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ بانجھ ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، مجھے بیٹا۔ رب فرماتا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا جو چاہتا ہے، اللہ ایسے ہی کرتا جو چاہتا ہے۔ تو کبھی نہ امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، کوئی بھی معاملہ ہو کتنا بھی کٹھن ہو، کوشش کرتے رہنا، کوشش کرنا تیرا کام ہے، اسباب پیدا کرنا یہ پروردگار کا کام ہے۔ کبھی بھی نہ امید نہ ہونا ہے نا، کبھی بھی نہ امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، کبھی نہیں نہ، بس توبہ کرنے میں دیری نہ کرنا، فوراً توبہ کرنا، اللہ معاف فرمائے گا۔ فرشتے نے عرض کی مولا جب جگہ بھی نہیں بدلی جائے گی، مولا وقت بھی آگے نہیں بڑھایا جائے گا، تو میرے مولا پھر ہونا کیا ہے؟ پھر کیا ہونا ہے؟ اب لمحے چند باقی ہیں،
رب نے فرمایا او فرشتے مرنے سے پہلے جو مرنے سے پہلے تو مرنے والے کو اپنی اصل صورت دکھاتا ہے وہ اپنی اصل صورت اسے دکھا دے، اپنی اصل صورت دکھا، اور پھر ہمارے کرشمہ دیکھ قدرت کا۔ لوگوں ذرا غور کرو، مرنے کے وقت ہر مرنے والے کو فرشتے کی صورت جو ہے نظر آتی ہے۔ لوگوں ذرا غور کرنا، جیسے ہی فرشتے کی صورت نظر آئی اتنی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے، جو مرنے والا فرشتے کی صورت دیکھتا ہے کہ صورت دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے۔ بڑی خطرناک صورت ہے لوگوں، موت کے وقت جو فرشتہ آ کے اپنی شکل دکھاتا ہے، اپنی صورت دکھاتا ہے، بہت خطرناک صورت ہے۔ فرشتے نے صورت دکھائی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، منہ پھیلا رہ گیا، اس کے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا۔ تھوڑا آواز بڑھائیے، آواز کھینچ رہا، آواز بڑھائی تک دور سے آواز لے۔ چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان کی نگاہ پڑی اس پر۔ حضرت سلیمان نے دیکھا تیری آنکھیں پھٹی کی پھٹی کیوں ہے، تیرا منہ کھلا کا کھلا کیوں رہ گیا، تیری زبان منہ سے باہر کیوں نکل گئی۔ عرض کرنے لگا حضور آپ کے دربار میں ایک شخص ایسا کھڑا ہے جس کی صورت اتنی خطرناک ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، میری زبان میرے منہ سے باہر نکل گئی ہے۔ اگر یہ شخص میرے سامنے سے نہیں ہٹا تو میرا دم نکل جائے گا، میری جان نکل جائے گی۔ لوگوں ذرا غور کرنا، وہ حضرت اسرائیل کا چہرہ اس مرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ پا رہا تھا، بس اللہ کا حکم ایسا تھا کہ اسی کو دیکھنا ہے، باقی کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہنے لگا حضور یا تو اس شخص کو یہاں سے دور بھگا دو یا مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دو۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تو گھبرا ہو، میری حکومت ہواؤں پر بھی ہے، ابھی ہواؤں کو حکم دوں گا اور ہوائیں تجھے وہاں لے کے چلی جائیں گی جہاں سے بہت دور میرا دربار رہ جائے گا، یہ شخص وہاں تیرا پیچھا شاید نہ کر پائے۔ لوگ اس میں غور کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے ہیں اس شخص کو اٹھاؤ اور پلک جھپکنے سے پہلے اسے یہاں سے ہزاروں میل دور لے جاؤ۔ ہواؤں کو حکم ملا، ہواؤں نے اسے اڑایا، پلک جھپکنے سے پہلے لوگ اس کو وہاں جا کے کھڑا کر دیا جو جگہ اس کے مرنے کی تھی، جہاں پہ اسے مرنا تھا، جہاں پہ اس کا انتقال ہونا تھا۔ جب وہاں پر صحرا میں جا کے ہواؤں نے اسے چھوڑ دیا، جنگلوں میں جا کے ہواؤں نے اسے چھوڑ دیا، اس نے آنکھ کھول کے دیکھا اب تو نہ سلیمان ہے، نہ سلیمان کا دربار ہے، نہ وہ ڈراؤنی صورت دارا ہے، بچ گیا۔ اس نے چین کا سانس لیا، ابھی آنکھیں کھولا تھا، وہ گزرا غور کرو، ابھی سوچا تو بچ گیا، مگر اسے کیا پتا تھا بچا نہیں ہے، جہاں مرنا تھا وہاں آ گیا ہے۔ اس لیے کہ موت کا وقت قریب ہے اور موت کا ٹائم بھی قریب ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی ٹائم مرنا ہے۔ لوگ گزرا غور کرنا، جیسے اسے چین کا سانس لیا تھا، جیسے یہاں کھولا تھا، موت کا فرشتہ یہاں بھی آ گیا۔ موت کا فرشتہ یہاں بھی آیا، اس نے دیکھا وہی صورت جس سلیمان کے دربار میں چھوڑ کے آیا تھا، وہی صورت یہاں بھی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ کہنے لگا تو کون ہے، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، میں سلیمان کے دربار میں تجھ سے گھبرا گیا، میں سلیمان کے دربار سے بھاگ کے آیا، ہواؤں کو حکم دیا، حضرت سلیمان نے ہواؤں کے ذریعے مجھے یہاں چھڑوایا ہے، تو کیوں میرا پیچھا کرتا ہوا آ گیا؟ تجھ سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتے نے کہا تو کہاں بھاگے گا، تیری یہ موت کی جگہ ہے، یہی تجھے مرنا تھا۔ کہاں موت سے بھاگے گا، یہ تیری موت کی جگہ ہے، تجھے یہی مرنا ہے۔ اے لوگو ذرا غور کرو، جب موت کی دی ہوئی گھڑیاں ختم ہو گئی، فرشتے نے اسی وقت اس کی روح کو قبض کر لیا۔ موت کا حال یہ ہے، شادیوں میں ہم موت کو بھول جاتے ہیں، اور میرے بھائیوں شادیوں میں ڈانس پارٹی کرتے ہیں تو موت کو بھول جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی شادی جنت میں جانے کا راستہ ہے، شادی برائیوں کے دلدل سے نکالنے کا ہتھیار ہے۔ شادی کو سنت کے مطابق رہنے دو، شادی میں کوئی حرام کام نہ کرو، اس لیے کہ شادی کریں گے مصطفیٰ فرماتے ایمان مضبوط